نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ علامہ جامی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ڈوب کر کچھ اشعار لکھے۔ اشعار لکھنے کے بعد آپ نے روضہ انور کی زیارت کا ارادہ کیا اور گھر سے نکل پڑے۔ علامہ جامی مدینہ کے قریب پہنچے ہی تھے کہ امیر مدینہ کو اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا جامی کو مدینہ آنے سے روک دو، تو امیر مدینہ نے علامہ جامی کو مدینہ آنے سے روک دیا۔ دوسری بار علامہ جامی پھر آنے لگے تو دوسری بار پھر علامہ جامی کو روک دیا گیا، حتیٰ کہ تیسری بار علامہ جامی قافلے پہ چھپ کر آنے لگے تو تیسری بار بھی علامہ جامی کو روک دیا گیا اور علامہ جامی رونے لگ گئے۔ خواب میں پوچھا گیا یا رسول اللہ، آخر جامی کا قصور کیا ہے کہ اس کو آپ کے روضہ انور کے سامنے آنے کی اجازت نہیں مل رہی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جامی وہ جذبہ اور عشق لے کر میرے روضے کے سامنے آ رہا ہے کہ جامی نے کچھ اشعار لکھے ہیں، اگر وہ اشعار اس نے میرے روضے کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھ دیے تو یقیناً مجھے قبر انور سے نکل کر باہر آنا پڑے گا اور یہ لوگ فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ علامہ جامی نے اللہ کے نبی کی عظمت اور شان میں کچھ اشعار لکھے، وہ یہ تھے۔ علامہ جامی فرماتے ہیں تنم فرسودہ جاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرا جسم نکارا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے آپ کی جدائی میں۔ دلم پزمردہ آواراز حسیاں یا رسول اللہ، کہ میرا دل بھٹک رہا ہے اور دل گناہوں کی بوجھ کی وجہ سے مرجھا چکا ہے۔ سوئے من گزر آری منے مسکین زناداری، تو کبھی خواب میں اپنا جلوہ دکھا دیجئے اس عاجز غریب مسکین سائل کو۔ فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ، تو میں پھر آپ کے نالین مبارک کے نقش پر فدا ہو جاؤں گا۔ ذکر کردہ خیش حیرانم سیاہ شز روز عصیانم، میں نے جو کچھ کیا ہے بہت حیران ہوں، روز حساب میرا اعمال نامہ گناہوں سے سیاہ ہوگا۔ پشیمانم 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 یا رسول اللہ۔